बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टम के अफसरान को रिवार्ड कैसे दिए जाते हैं, लिस्ट कैसे बनती है, उसमें कारकर्दगी का मेयार क्या रखा जाता है। अगरचे अदालतें भी पूछती रहती हैं कस्टम वालों से, और कस्टम वाले टस से मस नहीं होते। आज एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं कि ये रिवार्ड लिस्ट कैसे बनती है और कैसे 8-8, 12-12, 20-20 तनख्वाहें जो हैं इनाम के तौर पे दे दी जाती हैं। और बाकी तो आप पूरा मुल्क देख रहे हैं कि कस्टम का कोई वेयर हाउस है, कस्टम का कोई दफ्तर है, वहाँ पे सिवाय लूट मार के कुछ नहीं है। तो मैं जनाब चेयरमैन FBR साहब से, चीफ कलेक्टर कस्टम से, मेंबर कस्टम से कहता हूँ कि कोई ऐसा स्टेशन, कोई आपकी ऐसी चेक पोस्ट जो बड़ी ही दयानतदारी से काम कर रही हो, जिनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी मौजूद हो, जिन्हें एहसास हो कि हमने अपने मुल्क की मईशत संभालनी है, को हमें भी ज़रा बता दें। और ये जिनको रिवार्ड दिए जाते हैं, रिवार्ड मनी दी जाती है, इनमें कोई ऐसा बंदा बताएं जो वाकई मेरिट पे था और उसने जान पे खेल के, वरना तो मैंने चंद दिन पहले इस्लामाबाद की एक रिपोर्ट पेश की थी। यहाँ एक इंस्पेक्टर खातून है मोहतरमा सारा, उन्होंने 8 केसेस किए स्मगलरों के ख़िलाफ़, नतीजे में उनको ऑफ ड्यूटी कर दिया गया। और एक उम्र दराज नामी मोटरवे का पुलिस एहलकार, जिसको उसने रंगे हाथों नॉन कस्टम पेड गाड़ी डिलीवर करते हुए पकड़ा, उसकी दरख्वास्त के ऊपर उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। ये हमारा सिस्टम है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब SH बंगश साहब। बंगश साहब से जानते हैं कि जनाब जो ये सरकारी रिपोर्ट हमारे हत्थे चढ़ी है, ये क्या बताती है कि जी रिवार्ड मनी लेने का म्यार क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्यों बंगश साहब, रिवार्ड मनी कैसे मिलती है? मांगड़ साहब, ये ना अब अवार्ड की कोई हैसियत रही है, ना रिवार्ड की कोई ना हैसियत कोई रही। रहा, दोनों जो है ना सुपर मार्ट्स पे मिल जाते हैं। ठप्पा, ठप्पा। सिफारिश का ठप्पा। अच्छा, ये जो मामला है ना, ये कस्टम के अंदर ही से जो है ना हमारे तक पहुंचा है। ज़ाहिर है अंदर से ही पहुंचना था। नहीं, और CDA वालों ने कस्टम के बारे में बताना। देखें, उन्हीं का अपना ऑफिसर जो है ना, दिल बर्दाश्ता होकर ये साहब कुछ एक लेटर की सूरत में लिख रहे हैं कस्टम के आला हकाम को। वो क्या लिख रहे हैं ये हमको बताने लगे। हाँ, आज बताएं नजर। वो है डायरेक्टर पाकिस्तान कस्टम्स एकेडमी लाहौर की, उनका नाम है नौरीन अहमद तरार साहिबा। इन्होंने ख़त लिखा है मांगड़ साहब, और उस ख़त में इन्होंने अपनी जो ग्रीवियंसेस हैं वो एक्सप्रेस की हैं। और उन्होंने कहा है कि देखें, ये जो रिवार्ड का सिस्टम है ना, ये रिवार्ड का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये खिलवाड़ का सिस्टम है ईमानदार और करप्ट अफसरान के दरमियान। यानी अगर ईमानदारी की सज़ा किसी को देनी हो तो उसको रिवार्ड सिस्टम के तहत कैटेगरी E में डाल दो, और अगर किसी करप्ट को नवाजना हो तो उसको कैटेगरी A में डाल दो, और नकदी इनाम। अब ये कैटेगरी जो होती है, मांगर साहब इसके बारे में ये लिखती है कि इसके बारे में 25 जनवरी 2025 को भी जो है ना, 20 जनवरी 2025 को ऑलरेडी ये ख़त लिख चुकी हैं कि भाई ये निज़ाम कोई बिल्कुल दुरुस्त निज़ाम नहीं है, ना ये शफाफ निज़ाम है। लेकिन ये जो निज़ाम है, चूँकि इनके अफसरान की तरफ से है, इदारे की तरफ से, तो ये तो मानने की पाबंद है। इनका दिल राज़ी नहीं था इस निज़ाम के तहत काम करना, लेकिन इनके चूँकि ये सबॉर्डिनेट है अपने अफसरान की, तो ये काम जारी रखी हुई थी। अब ये लिखती हैं कि स्टार्टिंग में उनको भी एक सैलरी मिली, लेकिन उसके बाद 2 मरहले ऐसे आए, 2 टाइम्स जो है ना रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि ये कैटेगरी में कैसे आ गई। इनका नाम ही नहीं था रिवार्ड में, हालांकि ये अपना काम ईमानदारी से भी करती हैं। इनके ऊपर कोई केस नहीं है, इनके ऊपर कोई एसिड टो के कंटेनर क्लियर करने का इल्ज़ाम नहीं है। ये वो देखें, मेरी बात सुने, ईमानदारी तो जुर्म है इस वक्त हर सरकारी महकमे में, ये कि जो ईमानदारी से काम करेगा हाँ, वो ऑफ ड्यूटी हो जाएगा, और रिवार्ड मनी का तो वो सोचे भी ना। जी बिल्कुल। अच्छा, मांगर साहब, हुआ यूं कि पाकिस्तान कस्टम एकेडमी के जो अफसरान हैं, जो कि हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, उनमें तजाद कैसे डाला जाता है? वो ऐसे डाला जाता है कि एक तो ये जो है ना पाबंद होते हैं कि ये लाजमी तौर पर हर कैटेगरी में 8-8 अफसरान को शामिल करें। कैटेगरी A में 8 को शामिल करें लाजमी तौर पर, B में, C में, इस तरह सारी कैटेगरीज में ही तक, ठीक है। और इसकी हम डिटेल भी बता चुके हैं इससे पहले प्रोग्राम में कि कैटेगरी A में कितनी मराहत मिलेंगी, कितनी सैलरीज एक्स्ट्रा मिलेंगी, मैं आगे भी बताने जा रहा हूँ। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि वो अफसरान जिनको इन्होंने कैटेगराइज करना है, उनको ये जानते तक नहीं होंगे। बहुत अच्छे। अब मांगर साहब, आप जो है ना एक साफ़ी हैं, आपके बारे में
کوئی جو فار ایگزامپل پلمبر ہے فار ایگزامپل، اس کو کیا پتا کہ مانگھر صاحب کی صحافت کے بارے میں نے کیا ریٹنگ دینی ہے، یا میرے بارے میں کیا اس کو جو ہے، مجھے تو آپ جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی مانگھر صاحب صحافت میں اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن ایک شخص آپ کو جانتا تک نہیں ہے تو وہ کیسے یہ فیصلہ دے گا، کیسے اس کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ آپ صحافت میں اچھا کام کریں یا نہیں کریں. اسی طرح جب کسٹم افسران کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو کیٹیگری اے کیسے مل گیا؟ آپ کسی کو فل دھاندلی آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہے تو اس کو آپ نے کیٹیگری بی کیسے دے دیا؟ یہ نظام ہے کسٹم کا. فردر وہ یہ لکھتی ہیں کہ وہ لوگ جن کو افسران اچھا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب نام جائے گا یا نہیں جائے گا. جب یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے مانگھر صاحب، نام فار ایگزامپل 8 ڈن ہو گئے، اب یہاں سے یہ نام کہاں جائیں گے؟ انوملی کمیٹی میں. یہ کمیٹی جو ہے یہ پھر ان کے اوپر ریویو کرتی ہے، ہفتہ ایک باقاعدہ اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کن افسر کو یہ ریوارڈ جانا چاہیے، اپروو ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ایک افسر کیٹیگری ای میں ہوتا ہے لیکن وہ فون کھڑکاتا ہے اور وہ کیٹیگری ای سے نکال کر کیٹیگری اے میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ انوملی کمیٹی کو اگر میں سادہ الفاظ میں بیان کروں نا مانگھر صاحب، تو یہ کسٹم کی فارم 47 ہے. یعنی افسران جو محنت کر رہے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کر دو اور فارم 47 کے تحت ایک امیدوار کو کامیاب قرار دے دو کہ بھئی اس کو کیٹیگری اے میں ڈال دو اور اس کو ساری نوازات جو ہے نا دے دو. تو شاہ صاحب کو اگر دوبارہ سڑک پہ آنا ہے نا، یعنی اگر جی ٹی روڈ پہ ڈیوٹی کرنا ہے، سڑک پہ تو اللہ کسی کو نہ لائے، سڑک پہ آنے کا دوسرا بھی مطلب ہوتا ہے. کسٹم کا سڑک پہ آنا تو قوم کے لیے اچھی بات ہوتی ہے. نہیں، قوم کے لیے نہیں، ان کے ذاتی کے ان کے ذاتی احساسوں کے لیے. دوبارہ اگر اس کو سڑک پہ آگے ڈیوٹی کرنی ہے تو اس کو اس سارے سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا. اسے اسمگلروں کو لین دینا پڑے گی، اسے اپنے جو باسز ہیں ان کی جو تمنائیں ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا، پھر وہ شاہ زیب جو ہے وہ روڈ پہ آ سکتا ہے. اسی طرح محترمہ سارا جو ہے انسپیکٹر، انہوں نے جو 8 کیے تھے کیسز کیے تھے، تو ان کو آئندہ کے لیے توبہ کرنا ہوگی. پھر ان کو خوشامد کے گر سیکھنا ہوں گے. پھر ان کو دیکھنا ہوگا کہ جناب کے بڑے بڑے جو اسمگلر ہیں ان کو لین کیسے دینی ہے، صاحب کو بتانا ہے کہ لین دے دی ہے. یہاں پہ ایک ڈی سی آئے تھے ابو ہریرہ صاحب، انہوں نے اسمگلروں کا ناطقہ ہی بند کر دیا تھا. تو ان کو فوری طور پہ یہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہاں سے آپ نکلیں، یہاں آپ کی ایماندار بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ریوارڈ منی جو بنتی ہے نا، یہ خوشامد کے جو پیمانہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یار سب سے اچھا خوشامدی کون ہے. بالکل ایسی بات ہے. اب یہ انوملی کمیٹی کا جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں بھی صرف اس کا نام اپروو ہوگا جو چیئرمین صاحب کا لاڈلا ہوگا، جو چیئرمین صاحب کی آہو بھگت کرے گا، جس کو بٹرنگ کرنا آتی ہوگی. نہیں، اس کے علاوہ بھی چیئرمین کے علاوہ بھی، ہاں چیئرمین کے علاوہ دیکھیں، چیئرمین اتنے لوگوں کو تو نہیں، چیئرمین کی اتنے بیاکوں کے لوگ، اتنے لوگ تو بٹرنگ نہیں نہ کر سکتے. کسی نے کسی اور کی ہو گئی، کسی نے منسٹر کی مطلب ایک بٹرنگ کا نظام بنایا ہوا ہے نا. لیکن کرنا ضروری ہے. ہر بندے نے اپنا اپنا بٹرنگ کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اس سسٹم کے تحت وہ پھر فیض یاب ہوتا ہے کہ جی میرا بھی نام ڈال دیں. میں لیٹر کو مزید اگر اس بارے میں بات کروں کہ نورین صاحبہ لکھتی ہیں کہ فار ایگزامپل اب کسٹم جو پاکستان کسٹم اکیڈمی ہے لاہور، اب اس میں ایک آفیسر ہے جس کی تنخواہ 2 لاکھ سے زائد ہوتی ہے. تو جب اس کو کیٹیگری اے میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو تو سالانہ 1 کروڑ روپے تک کا وہ مل گیا نا انکم مل. لیکن سیم آفیسر سیم رینک کا جس کا قصور یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا بٹرنگ نہیں آتی، وہ لاڈلا نہیں ہے کسی کا، اس کو ایک دھیلا تک نہیں ملا اس نظام کے تحت. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے. بقرعید پہ اسے لیلا بھی نہیں ملا. لیلا ملے گا تو بقرعید کا لیلا دے گا نا. وہ اس کو کچھ جو ہے نا اخراجات سے جان چھوٹے گی تو وہ یہ کرے گا نا. ایک افسر کی آہو بھگت ہو رہی ہے، اللے تللے ہو رہے ہیں، دوسرا ایماندار ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا، پھر اس میں اور چیز اگر ہم ایڈ کریں کہ یہ جو نظام ہے نا، ایک تو یہ غیر منطقی ہے. یہ جو ریوارڈ سسٹم ہے، یہ لکھ رہی ہیں نورین صاحبہ کہ یہ غیر منطقی ہے، غیر اخلاقی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن چلیں فرض کریں کچھ دیر کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ نظام بالکل درست ہے، یہ کیٹیگری ٹھیک ہے، پھر بھی کیسے ممکن ہے کہ ایک افسر بار بار کیٹیگری اے میں آ رہا ہے اور دوسرا افسر جو کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جس کو آہو بھگت نہیں آتی، وہ کیٹیگری ای میں آ رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. تو یہ نظام چلنے والا تو ہے ہی نہیں.
یہ جو سسٹم ہے یہ انتہائی فلاپ سسٹم ہے. اس کے بارے میں فردر وہ لکھتی ہیں کہ ہمیشہ دیانت داری اور لگن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میرے وہ تو ظاہر انہوں نے اپنا لکھنا ہی تھا جی. نہیں دیکھیں اب وہ ویسے تو نہیں کوئی لکھ سکتا نا. پروگرام ہمارا 10 منٹ سے اوپر ہو گیا, پھر لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں, اس کو ذرا شارٹ کریں بھائی جان. بس ہمارے کرپشن کی داستانیں اتنی لمبی ہے کہ بتانی پڑتی ہیں. مانگڑ صاحب اب اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر ایک بندہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے نا, اس کی شکل کسی کو پسند نہیں ہے, معذرت کے ساتھ یہ کسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اگر کسی کی شکل کسی کو پسند نہیں ہے تو اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا. شکلیں اور کاسٹ دیکھ کر جو ہے نا اب ریوارڈ منی دیا جا رہا ہے. اب اس میں دیکھیں موجودہ جو ریوارڈ سسٹم ہے چند افراد کو نوازنے اور دیگر کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ افسران کے جو بیونڈ دی رولز اور بیونڈ دی لا حکم ہے اس کو مانیں تو آپ کو اچھا ریوارڈ ملے گا, آپ اچھی کیٹیگری میں جائیں گے. اگر آپ اس کی حکم عدولی کریں گے تو آپ کو کیٹیگری ای میں ڈال دیں گے یا اسے بھی نکال دیں گے. یعنی یہ نظام جو ہے نا یہ افسران کے ماتحت رہنے کا نظام ہے, یہ کوئی جو ہے نا کسٹم افسران کے لیے نظام نہیں ہے. اور دوسرا اس میں مزید یہ دیکھیں کہ انفورسمنٹ والوں کی سارے جو ہے نا مزے ہوئے میں, حالانکہ یہ نظام صرف اس لحاظ سے تو نہیں تھا کہ آپ سارا ریوارڈ اٹھا کے انفورسمنٹ والوں کو دیں. انفورسمنٹ والے آکشن کریں گے تو ان کو ریوارڈ کے طور پر 20% آکشن کا ملے گا. اچھا پھر کیس ریوارڈ الگ ہے. تو اس کے اوپر ایک ہائی جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے اعلیٰ سطح, اور اس نظام کو ختم کر کے ایک ایسا نظام لے کے آنا چاہیے جو سب کو ایک نگاہ سے برابری کی نگاہ سے دیکھے. یہ امتیازی سلوک ختم ہوگا تب جا کے یہ جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے نا 55 کروڑ کا کنٹینر نکل گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کلکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں ادھر تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں ادھر تھا. کیوں؟ کیونکہ یہی لوگ جن کو ریوارڈ منی ملتی ہے یہ اعلیٰ افسران جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام کیا ہوتا ہے, ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ افسران ہمارا نام ہی نکال دیں گے ریوارڈ سسٹم سے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین یہ ہے سسٹم ہمارے پاکستان کا. یہ صرف کسٹم میں نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں بیوروکریسی کی جو ترقیاں تبادلے ہوتے ہیں وہ اسی سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. دیکھیں خوشامد جو ہے نا وہ یہ خوشامد ایک ایسا فن ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ ایک خاص قسم کا درباری فن ہے اور خاص لوگوں کو ہی آتا ہے. اچھا اس میں ذات پات کا بھی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جی کوئی راجپوت جٹ جو ہے وہ خوشامد نہیں کر سکتا, میں نے جٹوں میں, راجپوتوں میں, ارائیوں میں, یعنی ہر برادری میں نے دیکھا ہے کہ ہر برادری میں, ہر کاسٹ میں اس فن کے اوپر ید طولہ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور کمال کی خوشامد کرتے ہیں. یقین مانیں ان کا جو امیجیٹ باس ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس سے بڑا میرا مخلص نہیں ہے, اور اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بے شک اس کا کبھی یہ فون بھی نہ سنیں, اور زیادہ تر یہ فون ان کا سنتے ہی نہیں. اور یہ جو سسٹم خوشامد کا رائج ہے ہمارے کسٹم میں, یہ FBR میں بھی ہے, یہ پوری بیوروکریسی کے اندر اسی طریقے سے چل رہا ہے. سسٹم کو بہتر بنانا ہے تو یہ خوشامد والی جو صلاحیتیں ہیں نا, خوشامد کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.